السلام علیکم۔ دیکھیے اسلم انصاری صاحب، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے۔ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ کا مالک اور خالق کا انداز کیا ہے، کس طریقے سے وہ انسانوں کی آزمائش کرتا ہے، آزمائش اس نے رکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ چیزیں اس طریقے سے نہ ہوتی جس طرح ابھی آپ بیان کر رہے ہیں، تو کس طرح آپ اس آزمائش میں فیل ہوتے؟ ابھی تک آپ کا یہ کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ یہ خواب کا معاملہ ہوتا کیا ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر آپ مخلص ہیں تو۔ دیکھیے، نبی علیہ السلام نے خواب میں دودھ پیتے اپنے آپ کو دیکھا، اور اتنا پیا کہ ناخنوں سے اس کی وہ جو حلاوت وہ محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں میں نے وہ دودھ عمر بن خطاب کی طرف بڑھا دیا، انہوں نے بھی اسی طریقے سے خوب پیا۔ تو بتائیے، اگر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی ہے تو پھر صحابہ نے کیوں پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا علم۔ اب بتائیے، نبی کا خواب سچا جس طرح آپ سچا کہہ رہے ہیں تو پھر تو دودھ آنا چاہیے تھا، اور پھر دودھ پیتے، پھر وہ اس طریقے سے ہوتا معاملہ۔ دوسرا خواب، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سونے کے کنگن میں میرے ہاتھوں میں نے دیکھے۔ تو بتائیے، کیا نبی کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک حرام چیز پہنا رہا تھا؟ سوچو یار، ذرا سوچو، یہ اللہ کا ایک انداز ہے۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے پھونک ماری اور دونوں اڑ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ نکالا گیا کہ یہ دو جو نبوت کے مدعی تھے، ان کی بات نہیں چلے گی، یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس طرح خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ خواب دکھایا۔ اب سورج چاند ستارے کس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے دیکھے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے۔ بس جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس کا مطلب بتایا یعقوب علیہ السلام نے کہ میرے بچے اس طرح ہوگا، اور وہی کچھ ہوا۔ اور جب وہی کچھ ہوا تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ جو تعبیر ہے، یہ جو تفسیر ہے، پورے قرآن کے مطابق ہے، ایمان کے مطابق ہے، انبیاء کی دعوت کے مطابق ہے۔ اور جو آپ تفسیر کر رہے ہیں، محمد حنیف نے جس طرح تفسیر کی ہے، بالکل اسی الفاظ کو لے کے اسی طرح وہ کرنا ہے۔ پھر بتاؤ، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ جب انہوں نے چاند کو، سورج کو رب کہا، تو آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے شرک کیا۔ آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم کو سمجھا رہے تھے، یہ اس انداز سے جس طریقے سے بھی آپ اس کو بیان کریں گے، چونکہ مفہوم بندہ سمجھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عقل دیا ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ کوئی ناول کی طرح کتاب نہیں ہے، اس میں فل ان دی بلینکس آپ کو خود کرنے پڑیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی انداز اختیار کیا ہر جگہ۔ کئی دفعہ دو آیتوں کے درمیان صدیاں بیت گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب صحیح تفسیر آپ کے سامنے موجود ہے، ایک صحیح تفسیر ہے اور دو تین مشرکانہ تفسیریں ہیں، تو آپ مشرکانہ تفسیر کو کیوں لیتے ہیں؟ اتنی سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ آپ مومنانہ تفسیر کو لیں، جس انداز سے قرآن کی بعض آیات بعد کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا ہے سورہ مریم 58 نمبر آیت کے اندر کہ انبیاء کے سامنے جب کوئی نشانی آتی ہے، اللہ کی نشانی کیا ہوتی، کبھی یہ بھی تو غور کیا آپ نے؟ اللہ کی نشانی، اللہ کے ہونے کے دلیل، جب اس کا کوئی وعدہ سچا ہوتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے کہ واقعی اللہ اللہ ہے، اس کی بات سچی ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، اور وہ طاقت والا ہے۔ وہ ہر کام کو جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہو، اس کو ممکن کر دیتا ہے اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے، اپنی طاقت سے، اور حالات واقعات اس کے مطابق گھومنا پھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ باقی جس طرح آپ کہتے ہیں، جسے محمد حنیف نے کتنے معجزات کو پیش کیا ہے، ان معجزات کے بعد کہتے ہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہو گئے، اور تین چار اور معجزات بیان کرنے کو، اسی طرح یہ سجدہ ہو گیا۔ آپ غور کریں، یہاں ہی چوری پکڑی جاتی ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو۔ معجزات کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس واقعے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ معجزات تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ تو کیا یہاں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے زبردستی کرا دیا، اپنے طاقت سے کرا دیا؟ ایسا نہیں ہے۔
یہاں وہ چیز سوچنا بھی، اسی لیے 17 نمبر حبل اللہ کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ خارج از امکان ہے کہ کوئی نبی کسی نبی کو سجدہ کرے، خارج از امکان ہے۔ یعنی خارج از امکان کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر کوئی بندہ کہ کیا پتہ کیا ہو، تو دوسرا بندہ کہتا ہے ہرگز نہیں، ایسا سوچنا بھی نہیں، خارج از امکان ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ابھی اسی صورت کے آخری رکوع کے اندر وہ جو بات اللہ نے وَظَنُّوا جمع کی ضمیر ہے کہ انہوں نے گمان کیا۔ اب دیکھیے اگر یہ لے جاؤ گے ظنوا انبیاء کی طرف اس انداز سے کہ انبیاء نے گمان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے وہ تو جھوٹے تھے، تو بتاؤ پھر آپ کا ایمان کہاں گیا؟ اور اگر لوگوں کی طرف گمان کریں تو اس میں یہ بنے گا کہ لوگوں نے گمان کیا کہ ہمارے ساتھ جو نبی نے وعدے کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے۔ یا اگر انبیاء کی طرف لے کے جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ انبیاء نے یہ گمان کیا کہ کہیں ہمارے ساتھی جو ہیں وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں، تو اللہ کی مدد آ گئی۔ انبیاء کبھی نہیں سوچتے ہیں، خارج از امکان ہے کہ انبیاء سوچیں کہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو ایمان کی اینک پہن کر۔ اب بار بار وہی چیز گھما گھما کے وہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، تو یہ تو بریلوی یا دیوبندی بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے، تو آگے سے وہ پتہ ہے اس کے کیا دفاع کس طرح کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیت اللہ بھی مخلوق، عرش بھی مخلوق، کرسی بھی مخلوق، نبی بھی مخلوق، اس مخلوق میں سب سے بہتر نبی ہے، وہ ادھر لے جاتے ہیں۔ حالانکہ مقابلہ اس طرح نہیں ہے، وہ تو مٹی کا مقابلہ ہے، کیونکہ مٹی زیادہ افضل ہے وہ بتا رہے ہیں۔ تو جس کے اوپر جو ہو وہ اس کا مقابلہ، تو اس انداز سے انہوں نے اللہ کی توہین کی ہے، تو وہی انداز آپ اختیار کر رہے ہیں۔ بالکل بریلوی بن جاتے ہیں جب اس طرح کی سوچتے ہیں کہ اللہ اگر کا، وہ اللہ نہیں کرتا اس طرح کی باتیں۔ اللہ شرک کا دشمن ہے۔ ایک نبی دوسرے نبی کو سجدہ کرے گا؟ کبھی ممکن ہے؟ جس چیز کو پوری زندگی وہ شرک کہتا رہے وہی چیز اللہ نے کروا دی؟ وہ کچھ تو سوچو۔ اسی طریقے سے قرآن میں ہے، جس طرح یہود و نصارہ کا شرک کے انبیاء کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی ان کو کہو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا۔ یہ نفی کے معنوں میں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور پھر ایک کو بیٹا بنا لیا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے اللہ کے بارے میں۔ جب صحیح تفسیر موجود ہے، موحد عالم دین نے بھی کی ہے، امام بخاری نے بھی اس انداز سے وہ روایت لائے ہیں، انہوں نے سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا جس کو آپ تعبیر کہتے ہیں، تو بتاؤ امام بخاری کو کیا کہو گے؟ کیوں وہ بہت زیادہ فقی آدمی تھے، محدث بھی تھے اور فقی بھی تھے۔ ان کا ماتھا ٹھنکا کہ اگر میں نے سجدے کا یہاں ذکر کر دیا تو بعد والے سجدے کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اس اللہ کے بندے نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اور وہاں چھوڑ کے آگے سے وہ یوسف علیہ السلام کا قول لائے ہیں، جو یعقوب علیہ السلام کا بھی قول تھا 6 نمبر آیت کے اندر۔ دونوں قول اکٹھے ہو کے دونوں کو تعبیر کہا ہے، خواب کی تعبیر۔ اور اس دور میں جو دعوت اٹھائی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، واحد عالم دین، آپ کو پتہ نہیں کیوں شک پیدا ہو گیا ہے اس انداز سے؟ جب بہترین مومنانہ تفسیر کو چھوڑ کے مشرکانہ تفسیر کو لیں گے تو بربادی تو آئے گی۔ اب دیکھیے کس طرح نفرتیں پیدا ہوئی ہیں۔ اگر وہی جو ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت جو اٹھی تھی اسی پر رہتے تو کس طرح محبتیں تھیں، کس طرح آپ بھی محبت کرتے تھے، میں آپ سے محبت کرتا تھا اور سارے، لیکن جیسا ہی عقیدے کے اندر بربادی آئی تو اب انداز آپ کے سامنے ہی ہے، کیونکہ جب عقیدے کی بات ہوتی ہے تو تلخی آتی ہے، کیونکہ ہم اپنے مالک کے بندے ہیں، ہم نے اپنے مالک کے پاس جانا ہے۔ ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی جہنم کا مسئلہ ہے، یا تعداد کا مسئلہ نہیں، یا مساجد کا مسئلہ نہیں، یا جماعت یا امیر جماعت کا مسئلہ نہیں۔ امیر جماعت کی وہ بات ماننی ہے جو معروف میں ہو۔ جب وہ شرک کی بات کہے تو ماں باپ کی بھی نہیں مانی، امیر جماعت کی بات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیے گئے ہیں، بہت بڑے فطرے میں پڑ گئے ہیں، یقین کیجئے۔ اور میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کے کانوں نے یہ بات سنی ہے کہ اگر آپ اسی طرح تشریح کرتے رہے کہ یوسف علیہ السلام کو پورے خاندان نے سجدہ کیا تھا تو آپ کی موت شرک پر موت آئے گی، اور پھر آپ کو ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا محمد حنیف اور ابن کثیر اور ڈاکٹر اسرار کے ساتھ۔ اس کے بعد ابھی آپ کی مرضی ہے بھائی۔